رسول پر رونق افروز بابقار معظم مکرم محتشم لائق صدی و تکریم علماء سنت بالخصوص آقائی مولائی سیدی سندی شہزادہ رئیس الاتقیاء حضرت سید مرتضی میاں صاحب قبلہ داماد اللہ العالی، نقیب اہل سنت بھائی اسرائیل مسعودی صاحب قبلہ داماد اللہ العالی، جملہ ارباب ممبر اور محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی پردہ نشین فاطمہ آپ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے، یا غوث اعظم بھی زنم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کر لیں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کی بستی میں اس شخصیت کی آمد ہو چکی ہے کہ جو بلاؤں کی زمین میں قدم رکھ دے تو وہ زمین رحمتوں کی گھٹاؤں والی ہو جائے۔ اور یہ میرے بارے میں ممبر سے لے کر کے ہندوستان کے کونے کونے تک اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میں کسی کے جبہ و دستار سے مرعوب ہو کر کے یا کسی کی اونچی پگڑی یا رنگین لباس کو دیکھ کر کے بلا وجہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ میرا اپنا مزاج ہے، میں صحیح بات کہتا ہوں کہ تسلیم کرنے سے پہلے 1000 بار چھانتا ہوں۔ بہت مشکل سے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں۔ آج اگر یہ کہہ دوں اسرائیل مسعودی صاحب کہ اگر اس وقت کسی کو چلتا پھرتا قطب یا اپنے وقت کا غوث دیکھنا ہے تو سرکار اویس مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور فاتح بالگرام سرکار اویس ملت۔ دیکھیے برا نہ مانیے گا، جس نے جس کا دامن تھاما وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے جس کا دامن تھاما نا، اگر اس کا نام آ جائے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور اسی ذات کو دنیا اختر رضا تھا جو شریعہ کہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے مرشد بھائی اسرائیل مسعودی صاحب۔ یقیناً یہ بات انہوں نے 100% صحیح کہی۔ یہ مجھے تب سے جانتے ہیں جب سے میں صرف پڑھاتا تھا۔ میری پوری ترقی کا سفر ان کی آنکھوں کے سامنے کا۔ اور بتا دوں جو انٹرنیشنل طور پہ میری پہلی تقریر ہوئی تھی اس میں نقابت بھائی اسرائیل مسعودی ہی کی تھی۔ پہلی
تقریر. وہ بھائی اسرائیل مسعودی صاحب میاں بزرگ کیا ہے، میں اس شخص کو قلندر کہتا ہوں، قلندر کہتا ہوں میں اس شخص کو. دنیا یار میں سمجھ نہیں پاتا، لوگ بلندیوں اور ترقیوں سے چڑھتے لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان ترقیوں کے پیچھے ٹھوکریں کتنی ہیں. کوئی بھی نام اتنی آسانی سے بلندیوں پہ نہیں پہنچا، اس کے پیچھے کتنے آنسو ہیں، کتنے غم کی زندگی کے کٹھن سفر ہے، یہ کون جانتا ہے. آج اسرائیل مسعودی زمانے میں چمکا ہے، لیکن خدا کی قسم اس شخص نے وہ دور دیکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے. مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں دقتیں آتی ہیں، صبر کرنا ہر مصیبت آنے والی عزت کا پتہ دیتی ہے. تو بہت بڑا نام بھائی اسرائیل مسعودی کا ہے، خانقاہوں کے فیضان کا نام اسرائیل مسعودی ہے، بزرگوں کی عطا کا نام اسرائیل مسعودی ہے. مفتی صاحب قبلہ سے بڑا اچھا آپ نے خطاب سنا. میں بات کر رہا تھا، میں نے اس شخص کا دامن تھاما ہے جس کا نام آ جائے تو گردنیں جھک جاتی ہیں. پوری دنیا تاج الشریعہ اختر رضا کے نام سے جانتی ہے. جانتے ہو وہ شخصیت کیا کہتی ہے؟ سنیں. آج بڑی آسانی سے ایک رات چارپائی پہ لیٹو، صبح ہی دیکھو نیا لقب اتنا بڑا. ہماری جماعت میں القابات کی کمی نہیں، القابات کی کمی نہیں. نام نہیں لوں گا، لوگ چڑ جاتے ہیں. سب سے سستا ہے لقب چپکا لینا. کچھ نہ ہو کے سب کچھ بن جاتے ہیں. 4 نعرہ لگانے والے، 3 تعریف کرنے والے، 5 بس کیا ہے بابا کرنے والے، بس ہو گئے کام تمام. اور پوچھو تو صحیح سے سنا پڑھانا نہیں آتا. ارے وہ تو آج ہی کی بات تھی، وہ چادر لیے گھوم رہا کسی گلی میں، کسی مولانا نے پگڑی والے نے پکڑ لیا. بتاؤ امت کس کی ہے؟ تو وہ کہہ رہا جب بھارت خواجہ کا تو پھر ہم بھی ان کی امت ہوں گے. حالات دیکھو قوم کے، حالات دیکھو. تو القابات کی کمی نہیں ہے میاں، القابات تو یہ 2 منٹ کی پیداوار ہے. اعتماد کے لیے صدیاں لگا کرتی ہے، اعتماد کے لیے صدیاں لگا کرتی ہے. کسی کا بھی وارث یا نائب یا کرامت یا عطا کہلانا یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن کسی کی نظروں میں چڑھ جانا یہ بڑی بات ہے. اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو پھر میرا ساتھ دیں. اگلی بات کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ ہر وہ بندہ بولے گا جس کی رگوں میں حلال کے رزق کا خون دوڑ رہا ہے. بڑی بات کرنے آسان ہے. ایک اشتہار شائع کیا جاتا ہے، خطیب الہند ہے، مفکر قوم ملت ہے، کتنی آسانی سے قلم نے 1 سیکنڈ میں لکھ دیا. مگر خدا کی قسم عطا اور اعتماد آپ دیکھیے تو صحیح. دنیا جانتی ہے تاج الشریعہ کی شخصیت کیا ہے. تاج الشریعہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو باطل کے آگے نہ باطل کے آگے گردن نہ جھکائے، اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں. جو مصلیت کے آگے نہ ٹوٹے، اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں. جو مفاد کے آگے نہ جھکے، اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں. جب باطل کا قلعہ ڈھا دے، اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں. جب مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دے، اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں. اور خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے معجزے کے علم کے وارث کو آج دنیا میں تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! احمد جانشین حضور پاتے ہیں بالگرام، بستی بستی کریا کریا. رہ گئی سرکار واس مصطفیٰ صاحب قبلہ کی ذات. ایک جملہ بولا گیا، ہو سکتا کسی کتے کے دماغ میں کوئی بات آئے. ہاں ہم وقت سے پہلے آپریشن کرنا جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کچھ ایسے کنارے لوگ آتے ہیں جلسوں کے اندر جو بھائی اسرائیل مسعودی نے کہا تھا، یہاں کتب بن کے مت آ، یہاں غلام بن کے آ. تیرے جیسے کتنوں کا علم تو منٹوں میں سینوں سے نکال لیا جاتا. اوقات کیا ہے تیری؟ اوقات کیا ہے؟ قسم خدا کی میں اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں جس کے اپنے گھرانے کا معاملہ یہ ہے، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا. اللہ بولا گیا، رئیس الاتقیاء، مسجد والوں، کمیٹی والوں، مقدر والوں، میں جانتا ہوں سرکار نجیب میاں
مارہرہ شریف والے جو اپنے وقت کا قلندر ہے، جو بولتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی پگڑیاں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کے آگے کسی کی بولتی نہیں کھلتی۔ ایک دن اس نے بول کے کہا تھا اویس مصطفیٰ اتنا بڑا نام ہے، کسی گھر میں جنات ہو ان کا نام لے تو جنات گھر چھوڑ کے بھاگ جائے۔ کس نے بات کہی؟ سرکار نجیب میاں نے ایک جملہ کہا گیا، اللہ قدموں کی خاک، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ مولانا سنیں اگر میرے بولنے میں کمی ہے تو پھر آپ ممبر پہ آ کے بولے، میں سنوں۔ ہاں، مسئلہ ایسا نہیں ہے ہم سنانا جانتے تو پھر سننا بھی جانتے، بس سنیں میری بات جو میں کہنے لگا۔ رہی صورت کیا حضور سیدی سرکار اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ کو کہا گیا، ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات کی بات ہے۔ آپ سنیں، بریلی والوں کا تقویٰ جانتے ہیں؟ سنو، اگر نہیں جانتے ہو تو سن لو۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا، کاغذ بھی اپنا لایا، کہا حضور اس پہ میرا تعویذ بنا دے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک تعویذ لکھا تو آدھے کاغذ میں تعویذ بن گیا، آدھا بچا۔ وہ آدھے کاغذ کا تعویذ لے کے چلا گیا، سرکار مفتی اعظم کسی کام میں مصروف ہوئے، اس کا آدھا بچا کاغذ رہ گیا۔ 3 مہینے کے بعد پلٹ کے آیا تعویذ والا، حضور نے فرمایا، سرکار مفتی اعظم نے کہا کیا حال ہے؟ کہا بڑے سکون کی کٹ رہی ہے حضور۔ فرمانے لگے تجھے تو سکون ہو گیا لیکن جب سے تو گیا ہے میرا سکون چلا گیا۔ تڑپ گیا، حضور کیا ہوا؟ آپ نے تکیہ ہٹایا، چادر ہٹائی، اس کے نیچے سے کاغذ کا بچا ہوا ٹکڑا نکالا۔ فرمانے لگے 3 مہینے سے ایک کاغذ کی حفاظت کر رہا۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ سرکار مفتی اعظم نے کیا کہا؟ 3 مہینے سے اس کاغذ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اب تجھے اختر کا تقویٰ بتاؤ، ایک ذرا سے دانے کا آپریشن کرایا جائے، ڈاکٹر سوئی سن کا انجیکشن لگاتا ہے، کسی کا ناخن پک جائے تو کاٹنے کے لیے نشے کا انجیکشن دیا جاتا ہے، وہ مصطفیٰ رضا، وہ مفتی اعظم کا پروردہ، دنیا جسے اختر رضا کہتی ہے، جب آپریشن کی باری آئی کہا تھا ڈاکٹر آپریشن کرنا ہے کر لے لیکن نشے کا انجیکشن نہ لگا، اس میں الکوہل ہوتا ہے۔ اختر رضا اس سے پرہیز کرتا ہے، کہا بڑے بڑے اچھے تڑپ جاتے ہیں، جب چیرا لگتا ہے لوگوں کی چیخ نکل جاتی ہے، کہا تو اپنا کام کر۔ اختر رضا اپنا کام کرے گا، آپریشن چلتا رہا بنا نشے کے، مگر خدا کی قسم ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کیسا بابا ہے، ادھر جسم چیرا جاتا رہا، یہ اپنی زبان سے نبی کی نعت سناتا رہا۔ اب سنیں، یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے نواسے سرکار تاج الشریعہ کا تقویٰ۔ اب یہ اپنے وقت کا متقی اعظم کیا کہتا ہے یہ سنیں۔ کچھ باتیں ہم پہ لازم ہے چھپانا، اب اس لیے نہیں بول رہے ہیں، لیکن جتنی گنجائش ہے اتنی بتا کے رکھیں گے۔ کب تک پردہ ڈالیں گے؟ اب گدھوں نے قبضہ کر لیا امت پر، اب شیروں کی باری آئی۔ سرکار اویس مصطفیٰ کی میں بتانے لگا ہوں، سرکار تاج الشریعہ جس کے اپنے تقوی کا عالم یہ تھا، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر 1000 لوگ محفل میں بیٹھے ہو، کس کے دل میں کیا ہے اختر رضا جانتا ہے، لیکن اویس مصطفیٰ وہ ہے کہ اس کا دل کہاں رہتا ہے یہ اختر رضا بھی نہیں جانتا ہے۔ اور ممبئی میں کہا تھا لوگوں سب بخشش کا سہارا تلاش کرتے ہو، آج اختر رضا اعلان کرتا ہے قیامت کے دن اپنے سارے مرید میں اویس مصطفیٰ کے قدموں کے